بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ڈی ایس کے اس اسپیشل پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس پروگرام کے اندر ہم انشاءاللہ مختلف ناموں سے متعلق کچھ آپ کی خدمت میں گزارشات کریں گے، کیونکہ ہمارے یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کسی کے یہاں پہ بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے یا ذہن میں آنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا نام کیا رکھیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ مشہور و معروف جو ہمارے یہاں پر نام ہوتے ہیں اسی کو ترجیح دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے کچھ یونیک نام رکھیں۔ تو انشاءاللہ ہم آج اسی طرح کی کچھ نام آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ کچھ ایسے نام ہیں کہ جو مشہور ہیں، معروف ہیں، اور کچھ ایسے نام ہوں گے کہ جو یونیک ہیں لیکن ان ناموں کے پیچھے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نسبت ضرور موجود ہے۔ ان ناموں کے انشاءاللہ معنی بھی ذکر کریں گے، اور ان ناموں کا تعلق کس شخصیت سے ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم کچھ کلام کریں گے۔ لیکن ابتدائی طور پر کچھ باتیں نام رکھنے سے متعلق آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا کہ نام ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی بھی شخصیت کا بنیادی تعارف ہوتی ہے، اور یقیناً جب آپ یہ نام اپنے بچوں کا رکھتے ہیں تو اس سے آپ کی ذہنیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کا جو یہ نام رکھ رہے ہیں اس میں آپ کی سوچ و فکر کیا ہے، آپ کی ذہنیت کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے بچوں کے نام حسن رکھے، حسین رکھے، فاطمہ رکھے، کنیز فاطمہ رکھے، تو یہ سارے نام اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ شخصیت، یہ گھرانہ جو ہے وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا ہے۔ اور اگر اس کے مقابلے میں کوئی شخص ایسے نام رکھے جو فلمی اداکاروں کے ناموں پر مشتمل ہوں، جو کسی ڈرامے سے اخذ کیے گئے ہوں، تو پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ جس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے وہاں پہ کوئی دینی ماحول نہیں ہے، بلکہ اس بچے کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے کہ جہاں پر فلمیں، ڈرامے عام طور پر دیکھے جاتے ہیں، اور اس میں اتنی انوالومنٹ ہے کہ وہاں کے نام اٹھا کر جو ہے وہ اپنے بچوں کے نام رکھے جا رہے ہیں۔ اور بعض اوقات اس کے اندر جو ہے وہ یہ بھی احتیاط نہیں کی جاتی کہ اس نام کے معنی کیا ہیں، یہ نام ہمارے بچے کی شخصیت پر اچھے انداز سے اثر کرے گا یا اس کے کچھ برے اثرات مرتب ہوں گے۔ لہٰذا نام رکھتے ہوئے یہ ساری چیزوں کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچے کا کیا نام رکھ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر ہم فرمان دیکھیں اس سے متعلق، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی سب سے پہلا تحفہ جو اپنے بچے کو دیتا ہے وہ اس کا نام ہوتا ہے، اور پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس لیے اپنے بچے کا نام اچھوں کے نام پر رکھو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان یہی ہے، آپ کی دی جانے والی سوچ و فکر بھی یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا نام اچھوں کے نام پر رکھیں۔ نام رکھنے کے طریقہ کار کے حوالے سے اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار دیکھیں، آپ کا انداز مبارکہ دیکھیں، تو بچے کی ولادت کے 7ویں دن اس کا نام رکھتے تھے اور اس کا عقیقہ کیا کرتے تھے۔ اب ہم انشاءاللہ کچھ نام آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے، اس کے معنی بھی ذکر کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم اس کے متعلق جو ہمیں شریعت کے تصورات ملتے ہیں، جو شریعت کی تعلیمات ملتی ہیں، احادیث ہیں، کچھ واقعات ہیں، تو وہ بھی آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا نام جو آج ہم ذکر کر رہے ہیں وہ عبداللہ ہے۔ عبداللہ اگر ہم اس کی انگلش اسپیلنگ دیکھیں تو وہ عبداللہ، اور اسی طریقے سے اسی کے ساتھ دوسرا نام ہمارے یہاں ایک رکھا جاتا ہے عبد الرحمن۔ اچھا، یہاں پر جو اس کی انگلش اسپیلنگ ہے وہ ہے عبد الرحمن۔ ہمارے یہاں پہ بعض اوقات اس نام کو یا اس جیسے دوسرے نام جو ہیں، جیسے عبد الرحمن ہے، عبد الصمد ہے، تو اس کی پروننسیشن کرتے وقت یا اس کو انگلش میں جب لکھا جاتا ہے تو وہ عبد الصمد یا عبد الرحمن لکھا جاتا ہے، یعنی آر کی جگہ پہ ایل لکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم عربک کے اعتبار سے دیکھیں تو عربک کے اندر یہ شمسی حروف کہلاتے ہیں، کہ جس میں اگر ہم پیچھے والے لفظ سے، پیچھے والے حرف سے اس حرف کو ملائیں، الف لام کے ساتھ اگر اس کو ملا رہے ہوں، اس پر تجدید ہو، تو پھر یہ آپس میں متصل ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں، یہ عبد الرحمن ہے، اب یہاں پر جو ہے وہ را کے اوپر تجدید ہے، اور یہ را جو ہے وہ دال سے مل رہا ہے، تو جب یہ را دال سے ملے گا تو یہ الف لام جو ہے اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ شمسی حروف جو ہوتے ہیں، جو عموماً آپ کو قاعدے کے جب آپ قاعدہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ شمسی حروف کون سے ہیں، تو چونکہ را کا تعلق بھی ان شمسی حروف کے ساتھ ہے، تو یہاں پہ الف لام کی پروننسیشن نہیں ہوگی اور اس کو عبد الرحمن کی جگہ پہ عبد الرحمن پڑھا جائے گا۔
اسی لیے اگر ہم اس کی اپروپریٹ انگلش اسپیلنگ دیکھیں تو یہاں پر ایل کی جگہ پر آر ہونا چاہیے، عبد الرحمن۔ اب یہاں پر جو ہے وہ عبداللہ کا مطلب، لفظ عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، تو اب اس کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، اور یہاں پر مطلب ہو جائے گا رحمان کا بندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کی طرف یہ اشارہ ہے، رحمان کا بندہ، اور یہ اللہ کا بندہ۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اپنے بچوں کا نام لفظ عبد کے ساتھ اگر رکھنا چاہتا ہو تو اسے یہ دو ناموں میں سے کوئی ایک نام رکھنا چاہیے، عبداللہ یا عبد الرحمن۔ اور علماء اس میں مزید فرماتے ہیں کہ عبداللہ کا نام جو ہے یہ عبد الرحمن سے زیادہ افضل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عبداللہ نام کے اندر یہ جو اس میں علم استعمال ہوا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے۔ اور اگر ہم اس رحمان کو دیکھیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ چنانچہ اس صورت کے اندر اگر آپ عبودیت اور اپنی بندگی کی، اپنے بندہ ہونے کی نسبت کر رہے ہیں لفظ عبداللہ کے اندر، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی طرف، جو علم ذاتی ہے، اس کا ذاتی نام ہے، اس کی ذات کا جو نام ہے، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اس کی طرف نسبت ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کی طرف نسبت ہو رہی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ نام رکھنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ لفظ عبد کے ساتھ عبداللہ یا عبد الرحمن رکھے۔ یہاں پہ مزید ایک احتیاط کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے صفاتی نام کو منتخب کر رہے ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو، جیسے یہ لفظ رحمان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یہ صفت کسی اور کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی ذات کے جو ایسی رحمت فرمانے والی ہو کہ اس کی رحمت کے احاطے میں تمام کائنات کی جو چیزیں ہیں وہ آ جائیں، اور یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی صفت ہے رحمان ہونا، کہ جس کی رحمت کے احاطے میں کائنات کا ذرہ ذرہ آ جائے۔ لہٰذا اس کو ہم غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، کسی اور کو ہم رحمان نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر کسی بندے کا نام عبد الرحمن ہو تو اس کو صرف رحمان کہہ کر پکارنا یہ ناجائز ہوتا ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دیگر صفاتی نام ہیں کہ جو مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے لفظ رحیم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی استعمال کیا گیا، تو وہاں پر اگر کوئی عبد الرحیم کی جگہ پہ فقط رحیم کہہ دیتا ہے تو اس میں گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ یہ لفظ رحمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی صفت کے ساتھ متصف ہے، یا ایسی صفت کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر کسی کا نام عبد الخالق ہو تو اب یہ خالق ہونا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے، ہم غیر اللہ کو خالق نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا اگر کوئی عبد الخالق کو فقط خالق کہے، یا اگر کسی کو یہ گمان ہو کہ میں اپنے بچوں کا نام اس طرح رکھوں، تو ہمارے یہاں پر عرف کے اندر اس کو جو ہے وہ لفظ عبد کے بغیر پکارا جائے گا، عبد الرحمن کی جگہ رحمان پکارا جائے گا، عبد الخالق کی جگہ خالق پکارا جائے گا۔ تو پھر اس ماحول کے اندر اگر کوئی اس ناموں سے اجتناب کرنا چاہے تو وہ اجتناب کر سکتا ہے، اور بلکہ اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کوئی اور ایسا نام رکھے جس میں تصغیر کا اندیشہ نہ ہو، یا اس نام کی بے ادبی کا اندیشہ نہ ہو۔ اس سلسلے میں اگر ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز مبارکہ دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کم و بیش 19 بچوں کے نام جو ہے وہ عبداللہ رکھے، جن میں سے ایک میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں کہ سیدنا عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے والد نے خواب میں دیکھا کہ انہیں کھجوروں کی ایک تھیلی دی گئی، اور جب انہوں نے یہ خواب جو ہے وہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تمہاری کوئی زوجہ حاملہ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ جی میری ایک زوجہ جو ہے وہ حاملہ ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب ان کے یہاں پر بیٹے کی ولادت ہوگی، اور جب ان کے یہاں پر بیٹے کی ولادت ہوئی تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں انہیں لایا گیا، اور پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں عبداللہ کے نام سے نوازا، اور ان کا نام جو ہے وہ عبداللہ رکھا گیا۔ اسی طرح عبد الرحمن کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میرا نام جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کے اندر عبد الشمس یعنی سورج کا بندہ، جب میں اسلام لایا تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے میرا نام تبدیل کر کے عبد الرحمن رکھ دیا۔ تو یہاں پر میں دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں پر اپنے بچوں کے نام ضرور رکھنے چاہیے، لیکن ساتھ میں عبودیت جو ہے اس کو ضرور شامل کیا جائے
کہ عبداللہ نام رکھا جائے اور عبد الرحمن نام رکھا جائے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے